ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، کم قیمت میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جاں 500 دینار کا بیچ رہا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، ارے بھائی، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور، اس پر جو بیٹھتا ہے اس سے مقدس مقامات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1,00,000 میں خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا کہ یہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا، یا جو ایک باپ کی اولاد نہ ہو اسے بھی دکھائی نہیں دے گا۔ وزیر، ہم گناہگار نہیں اور نہ ہی ہم 2 باپ کی اولاد ہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، کیا نظارہ ہے مقدس مقامات کا! بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ تیری قدرت! کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے! میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف چند مقامات دکھائی دیے، مجھے تو ساتھ ساتھ سارے خاص مقامات کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، اور کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ ذرا غور کیجئے، یہی حال ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر مکرو فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقی سچ صرف اور صرف ان کو سمجھ آئے گا جو حلالی اور گناہگار نہ ہوں۔ اگر ان سے کسی نے اختلاف کیا تو معاشرے میں لوگ ان کو برا اور گناہگار اور جاہل کے نام سے پکاریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔